الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کو توفیق عطا فرمائی. حضرات، ہم سب کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے اور ایک مومن آزمائش سے کپایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور یہ آزمائش برابر لگی رہتی ہے. اب اس آزمائش کے اندر صحیح معنی میں صحیح مومن وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے اور تمام آزمائشوں کو اس طریقے سے برداشت کرے کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ. نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے. آج کل نوجوانوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ میں مایوسی پائی جا رہی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ میں نا امید ہو جاتے ہیں. کسی بھی چیز کو لے کر بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں. نتیجہ جو ہوتا ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کی بدنامی ہوتی ہے اور ان کے والدین کی بھی بدنامی ہوتی ہے. سماج اور سوسائٹی کے اندر خود وہ بدنامی کا سبب ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک جو ہے محرومی کا سبب ہوتا ہے. تو کوئی بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. زندگی کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہی یہی ہے کہ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی اچھائیاں ہیں تو کبھی برائیاں ہیں، کبھی سب کچھ ٹھیک ہے تو کبھی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندہ رہنا یہ بھی سب سے اہم کام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائشی ہے کہ انسان تمام پریشانیوں کو جھیلنے کے باوجود جو ہے اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت جو ایک زندگی ہے اس کو وہ باقی رکھی ہوئی. اور اگر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اگر وہ نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور یہ اسلام میں کفر ہے. اسلام میں زندگی سے مایوس ہو جانا اور زندگی سے مایوس ہو کر ایک دوسرا قدم اٹھانا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. ہم اپنے نوجوان لوگوں سے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور دوستوں سے کہیں گے کہ زندگی کے کسی بھی مراحل پر، کسی بھی دورائے پر آپ کھڑے تھے تو وہاں پر ہر چیز کا سلوشن نکل سکتا ہے. ہر چیز کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل کر سامنے آ سکتی ہے جس سے انسان اس دلدل سے باہر آ سکتا ہے. اگر انسان گناہوں کی دلدل میں ہے یا اسی طریقے سے وہ جو ہے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں، ایسی سچویشن میں یا ایسی حالت میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی امید اس کو نظر نہیں آتی، کوئی کرن اس کو نظر نہیں آتی، تو پھر اس کو جو ہے کچھ ایسے ایکسپرٹ کا یا ایسے اپنے دوستوں کا سہارا لینا چاہیے جس سے وہ اپنی بات کہہ سکے، اپنے دل کے غبار کو ہلکا کر سکے، جس سے اس کا ذہنی توازن جو اسٹریس ہے، جو دباؤ ہے وہ کم ہو اور اس کے بعد ڈپریشن سے نکل کر اپنی ایک نئی دنیا کو آباد کر سکے. لیکن اگر ایسے موقع پر انسان جو ہے موت کو گلے لگا اور وہ یہ سوچے کہ بس میں سوسائڈ کر دوں، بس میں جو دنیا سے ختم کر دوں اپنا معاملہ، تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے اس اعتبار سے کہ مسلمان نا امید نہیں ہوتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ایسے میں ایک مومن، ایک مسلم نا امید ہوتا ہے گویا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں کرتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر عمل نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ قرآن کریم کی تعلیمات نہیں مانتا.
پھر یہ اس کا مطلب نکلتا ہے۔ اور پھر اس کی سزا دنیا میں جو اس نے جھیلی، کتنی مشقت کے ساتھ انسان کی جان نکلتی ہے اور کتنا درد اور کرب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا جو مراحل ہے، جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں سے یہ کہیں گے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ پہنچے ہیں تو اس کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کو دیکھیں، ان کے اسوے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے جان لیوا حملہ کیا، آپ کی جان پر بنائی، لیکن آپ ناامید نہیں ہوئے۔ طائف کے سفر کو یاد کیجیے، تمام لوگ آپ کو جو ہے پتھر مار رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ جو ہے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، مکہ میں آپ کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے، مدینے میں بھی لوگ جو ہے آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ایک پل کے لیے نہیں، آپ نے امیدی کا دامن نہیں چھوڑا، اور وہ جو دعا آپ نے کی ہے طائف کے میدان میں جب لوٹتے وقت، اس دعا کو پڑھ لیجیے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کمزور تو ہو سکتے ہیں لیکن ناامید نہیں ہو سکتے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حالات ہمارے سازگار نہیں ہیں یا حالات ہمارے جو قابو میں نہیں ہیں، لیکن ہم ناامید ہو کر موت کو گلے لگا لیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ اس طرح کے کیسے نہیں آتے، نہ دیکھنے کو ملتے، لیکن ادھر بہت تیزی کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن بنتی چلی جا رہی ہیں، کسی نہ کسی انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکلات اور پریشانیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ جو ہے یہ سوچتا ہے اپنے آپ کو ختم کر لیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پریشانیوں کا سلسلہ پھر اور شروع ہو جاتا ہے اور پھر قیامت تک شروع رہتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، لاکھ درجے بچنا چاہیے، اور امید رکھنی چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پر اور اللہ کے فرمان پر کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے وہ ایک امانت ہے، وہ جب چاہے گا اس کو لے گا، الی اجل مسمى تک آپ کو ایک متعینہ مدت تک دنیا میں بھیجا گیا ہے، آپ اس کو اپنے سے ختم کر دیں، یہ ناانصافی ہے۔ آپ نے اپنے جسم کے ساتھ، آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لہذا اس کا سزا اور اس کی جو ہے جزا جو بھی ہے وہ اللہ رب العزت طے کرے۔ تو اس لیے جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے وقت کو خالی وقت میں، جس وقت وہ خالی ہے اور شیطان خالی پن کا جو ہے شکار کرتا ہے، تو اس وقت وہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا، خود بخود جو ہے ذہنی تناؤ یا ذہن میں بہت سے فکور آ جاتے ہیں، یا ذہن جو ہے خراب کرنے لگتا ہے، یا ذہن جو ہے غلط ڈائریکشن میں اپنے آپ کو جو ہے لے جانے لگتا ہے، اور انسان کا جسم اس کا ساتھ دینے لگتا ہے، اور دل اس کی ترجمانی کرنے لگتا ہے، وہ چیز اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، اس سے اس کا بچا ہوتا ہے، ڈال بن جائے گی۔ اور خالی وقت میں استغفار ضرور کر لیا جائے۔ استغفار سے جو کئی فائدے ہیں، انسان کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے وقت میں شخص جو ہے بے روزگاری کے لیے پریشان، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، تنگی ختم ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کرنا، استغفر اللہ ہی کہہ دینا۔ ایک تسبیح آپ اس کو آپ پڑھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دن میں 2 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار حدیث۔ اب آپ بتائیے کہ عبادت اپنے کو مداخلت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ ایک دن میں 100 یا 70 مرتبہ استغفار کریں۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں خود نہیں معلوم، چلتے پھرتے ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، جانے انجانے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے استغفار کریں، مسجد میں آئے 5 منٹ پہلے پہنچے، 10 منٹ پہلے پہنچے، استغفار کی تسبیح پڑھ لی، لاہور کی تسبیح پڑھ لی، تو اس سے کیا آپ کا ذہنی تناؤ جو ہے، جو بکھراؤ ہے وہ اپنے لگاتے ہیں، انسان جو پریشان ہو جاتا ہے، حالات سے دوچار ہو جاتا ہے، اس سے اس کو جو ہے سکون مل جائے۔ اسی طریقے سے آج کے وقت میں گھر گھر میں جو ہے تھوڑا سا تناؤ رہتا ہے،
کا ہوتا ہے، کبھی جو ہے روزی روٹی کے مسئلے میں تناؤ پڑ جاتا ہے، کبھی بیوی بچوں کے مسئلے میں تناؤ پڑ جاتا ہے، کبھی لا ولدی کے مسئلے میں تناؤ پڑ جاتا ہے کہ بچے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے چیزیں ایسی لوگوں کے لیے بتا دی گئی ہیں جس کو ہم اسوا کہتے ہیں کہ وہ اگر ان کی اس روشنی پر عمل کرے ساری چیزیں آسان ہیں۔ اب اگر ایک شخص جو ہے روزی روٹی سے پریشان ہے اور اس کا کام نہیں چل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریق کو دیکھنا چاہیے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ جاؤ بازار کے پاس جاؤ، وہاں پر غلام آئے ہوئے ہیں، ان سے ایک کو دے دو تاکہ تمہاری جو تم مشقت کرتی ہو، گھڑا اٹھا کر لاتی ہو، چکی پیستی ہو، اس سے تمہیں راحت مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئی تھی، جانے کے بعد شرما گئی، نہیں پہنچ سکی تو واپس آ گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور پھر آپ آئے تو آپ سے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی لیکن کچھ کہا نہیں، چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ان کے گھر گئے، اس وقت گئے جب وہ لوگ اپنی آرام گاہ پر چلے گئے تھے، کمرے میں لیٹ گئے تھے بیڈ روم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھا کیا بات تھی، آپ آئے کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ شرما کے نہیں بتا پائے۔ حضرت علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کام کرتی ہیں، چکی چلانی پڑتی ہے، مشکلہ اٹھانا پڑتا ہے، سب جو ہے نشانات پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہاتھ میں، وہ غلام آ گئے تھے وہی دودھ دے دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل رد کریے، چاہتے تو دے سکتے تھے، کہا کہ فاطمہ اگر تم دنیا میں بدلا لینا چاہتی ہو اور دنیا چاہتی ہو تو اپنی جان مال اٹھا لو، جتنا چاہو تو رکھ دے، اور اگر آخرت چاہتی ہو، آخرت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو میں تمہیں چند تسبیح بتاتا ہوں، چند تسبیحات بتاتا ہوں، ان کو پڑھ لیا کرو۔ یہ جو بے روزگاری ہے، گھر میں جو چولہا نہیں چلتا ہے، یا گھر کی جو پریشانیاں یہ ختم ہو جائے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا۔ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو کوسنا شروع کر دیتے اور گھر میں تناؤ پڑ جاتا ہے، لیکن یہ طریقے نہیں اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر رات میں سویا کرو۔ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سارے جو روزی روٹی کے مسئلے معلوم ہیں، لیکن ہمارے یقین ان کا نہیں ہے، ہم لڑنے شروع بیٹھ گئے، جب سے تم آئے میرا کام چوپٹ ہو گیا، ایک دوسرے کے اوپر الزام۔ کتنے ایسے لوگ آتے پتا نہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، الزام نہیں دینا چاہیے، انسان کی تقدیر کے فیصلے پہلے طے ہو چکے ہیں، لہذا جو کچھ آپ کے نصیب میں ہے وہ چیز آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کو برداشت کرنا اور اچھائی کی امید رکھنا اللہ سے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر اس کے لیے جو طریقے کار ہیں صحیح شرعی، ان کو اختیار کیا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کو ٹارچر کیا جائے، پریشان کیا جائے۔ اور جب ٹارچر کیا جاتا ہے تو پھر ذہنی تناؤ میں ادھر بھی کھنچا ہوتا ہے، ادھر بھی کھنچا ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں چپکا جاتے ہیں، اور پھر بات گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی طریقے سے بہت سے لوگ لاولد ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی آج کے وقت میں، یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ میں، تو ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے واقعات قرآن میں ملتے ہیں، بہت سی ایسی دعائیں ملتی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو بالکل بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا، وہ بڑھاپے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 یا 90 سال کی عمر میں پہلی اولاد نصیب ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کی رحمت سے جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، اب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اور مایوس ہونے کے بعد میں الٹے سیدھے علاج کرا لیے، اب اس میں ہم تعویذ گھنٹے بھی کراتے ہیں، اور جو ہے
जो डॉक्टर बताते हैं वो इलाज भी कराते हैं। डॉक्टर इतनी हाई पावर की दवाइयां आपको दे देता है कि वो सारा डैमेज हो जाता है। दुआ तावीज़ गंदे वो कराते हैं तो वो एक दूसरे को पर ऐसे करा देते हैं कि आदमी समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। फिर वो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। नतीजा ये होता है कि पूरा मामला चिपक जाता है और फिर एक दूसरे को फिर इल्जाम। तो ये चीजें जो है ऐसी है जो घर के माहौल को खराब करके रखते हैं। और मुस्लिम सोसाइटी में चीज इस वक्त तेजी के साथ में वायरल फैल रही है, इससे बचना चाहिए। जब कुरान करीम हमें हर चीज बताने के लिए और हर चीज सिखाने के लिए मौजूद है और उसके अंदर हर चीज का हल मौजूद है, तो हम तावीज़ गंडों वालों के पास भी जाए। आपको पता है अगर उनके तावीज़ गंडों में इतना असर होता, जो तांत्रिक बाबा होते हैं जो सिल्फी अमल करते हैं, तो वो एक दिन में करोड़पति ना बन जाते। इतनी अकल इतनी साइंस तो खुद आपके पास होनी चाहिए कि वो खुद 200 रुपए 50 रुपए लेकर आपको क्या दे सकते हैं। जब वो खुद अपना भला नहीं कर सकते तो आपको भला क्या करें। ये सिर्फ जहन की एक पैदावार है, उसको सुकून मिल जाता है कि 50 रुपए हमने दिए, इस तावीज़ से हमारा जो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं हो। तावीज़ के वो भी असरात अपना काम करते हैं जो हदीस में आता है कि जो नबियों के तरीके पर लिखे गए हैं। नबी के तरीके पर जो तावीज़ लिखा जाता है वही अपना असर करता है। लेकिन जो तांत्रिक बाबा होते हैं क्या वो नबी के तरीके को मानते हैं? इसलिए कि जादू करना तो खुद हराम है। जादू को कोई अच्छा काम नहीं बताया गया। सूरह बकरा के अंदर पूरा इसका वाकया है। अब ऐसे में अगर हम बेवकूफी के साथ उलझ कर घर की पूरी कमाई को बाबा को जाकर दे दें तो फिर घर का नाश नहीं होगा तो क्या होगा। और बाबा जब ये समझ जाते हैं कि इनके यहाँ ये चीज मजबूरी है तो बस वो उनसे खेलते रहते। खंबा पीर बाबा के यहाँ चले जाएं, शामिना में चले जाएं और दूसरे तमाम जगहों पर चले जाएं, आप उनकी शक्ल देखकर कह देंगे कि ये क्या हमारा काम करे। उनकी शक्ल ही बदल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद हमारा यकीन ऐसा बनता चला जाता है कि हम उनसे काम निकालने लगते हैं। याद रखिए तकदीर में क्या चीज है वो मुतय्यन है। मिसाल के तौर पर आपकी 12:10 पर एक दुआ कबूल होगी। इसको इस तरह समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तकदीर में लिखा कि 12:10 पर आपकी एक दुआ कबूल होगी। फलानी बाबा ने एक तावीज़ आपको दिया कि 12 बजे पी लेना और 12 बजे जैसे पिया और 12:10 पर पहले तकदीर लिखी हुई है तो उसका असर 10 मिनट के बाद में नजर आ गया तो बाबा ने क्या कर दिया। अब हमारा ईमान उस पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम एक नहीं 50 और 100 जगह जाकर उसका तस्वीर करते कोई मां बेहतर काम। लेकिन इस चीज को नहीं समझते कि हमारी तकदीर में पहले से वो चीज लिखी हुई, पहले से वो चीज मुतय्यन थी, वो चीज मिलनी थी, लेकिन हमने जो है उसका टारगेट दूसरे को दे दिया। और इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनफाल में, सूरह आराफ में बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि बंदा मुझसे लो लगाता है, हाथ फैला फैला कर मुझसे मांगता है और जब मैं दे देता हूं तो उसका टारगेट दूसरे को दे देता है कि फलां पीर के पास गए तो उन्होंने दे दिया। तो ये सारा सब है। हम अल्लाह से मांगे, कुरान की तिलावत करें, उसकी मुनाजात में और अल्लाह से लो और रिश्ता कायम करें तो याद रखिए सारी मुश्किलात का हल मौजूद है। हम इधर उधर धक्के खाते हैं, अलग अलग चीजों पर यकीन रखते हैं तो ये ऐसी चीज है कि हमारे जिंदगी को जो कमजोर करती है, हमारे डिप्रेशन को बढ़ाती है, घर के माहौल और अपनी सोसाइटी के माहौल को खराब करती है। इससे बचिए और जिंदगी का पता कर लेना है कुरान और सही नुक्ते नजर से अपने आप को वहां से मुंसलिक करिए तो फिर देखिए कितना होता है। अल्लाह ताला सब